أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور سچا عقیدہ مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا. سچا عقیدہ، صحیح عقیدہ، یہ سب سے اصل چیز ہے، انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتا ہے انشاءاللہ. جمعے کی ان خطبوں میں، گزشتہ جمعے میں ہم نے فقہ الاسرہ یعنی فیملی فقہ، اللہ کی شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم کو جینا سکھلایا کہ کیسے ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، کیسے زندگی کریں. ایک آدمی کا گھر اس کی بیوی بچوں سے شروع ہوتا ہے. آدمی پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک اس کی گھر کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی، وہ صحیح دین سے اپنے دین پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اس کا ذہن پرسکون نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، وائف ہسبینڈ، میاں بیوی، دلہا دلہن، یہ جو جوڑے بنائے ہیں لتسکنوا الیہا، تمہارے دل کے سکون کے لیے بنائے ہیں. جوڑو بیوی دل کا سکون اس وقت بنتی ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق شادی کی جائے. گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے سنا، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ شادی سے پہلے آدمی اچھا رشتہ تلاش کرے. باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے نیک، دیندار، متقی، تورع یعنی ایسا آدمی تلاش کرے جو اللہ والا ہو، دیندار ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں، جمعے کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جمعے میں آنے والے مختلف مقاصد سے آتے ہیں. کبھی اسکول کے بچے ہوتے ہیں جو شارٹ بریک میں آتے ہیں، اور دکانوں میں، آفسوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کھانے کا جو بریک ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. تو ان کو جلد جانا ہوتا ہے، تو زیادہ لمبا وقت ہم نہیں لے سکتے ہیں تاکہ ہر کسی کو تکلیف نہ ہو. تو جمعے کے اس خطبے میں آج ہم دیکھیں گے کہ شادی سے پہلے کبھی سگائی جسے ہم کہتے ہیں، انگیجمنٹ کہتے ہیں، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایک ہوتا ہے خطبہ، آپ سن رہے ہیں خطبہ جمعہ، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ. اور ایک ہوتا ہے خطبہ بکسر الخاء،
خا کے زیر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں سگائی، انگیجمنٹ، نسبت، اسے کہتے ہیں خطبہ. خطبۃ الزواج، شادی کی نسبت. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے خطبہ الگ ہوتا ہے، خطبہ الگ ہوتا ہے. خطبہ نسبت کو کہتے ہیں. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ خطبہ مرد آدمی کسی کو پروپوزل دیتا ہے کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ عورت ایسی ہو جو الخلیہ، یعنی اس کی کسی سے وہ کسی کی بیوی نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آدمی ایسی عورت کو پروپوزل دے سکتا ہے جو بالکل کسی کی بیوی نہ ہو. اگر کسی کی بیوی کو وہ دے گا تو وہ حرام ہے. ایسے بھی بہت سارے ہیں کسی کی بیوی کو ہتھیا لینا چاہتے ہیں، خامخواہ غلط راستوں سے کسی کی بیوی کو بہکاتے ہیں، اس کے شوہر سے اس کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں اور اس کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آدمی ایسی عورت کو شادی کا پیغام دے سکتا ہے جو تنہا ہو، مطلب ہے کہ کسی کی وہ بیوی نہ ہو. اگر کسی کی بیوی کو اس طرح اگر کوئی گمراہ کرتا ہے اور اس کو شادی کا پیغام دیتا ہے تو وہ حرام ہے، حرام ہے. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. اسی طرح ایک اور چیز علماء کہتے ہیں لا يجوز التصریح بخطبۃ المعتدہ، یعنی کبھی عورت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی طلاق ہو گئی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، عدت المتوفی عنہا زوجہا، یا کبھی عورت ایسی ہے اس کی حالات ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کوئی مرد پروپوزل دے سکتا ہے، شادی کی مانگ کر سکتا ہے جو عدت میں ہو یا وہ اپنے شوہر کی وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو؟ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے شوہر کے وفات کی عدت گزار رہی ہے تو صراحتاً تو نہیں کہہ سکتا، تعریض میں کہہ سکتا ہے، اشارے کنائے میں کہہ سکتا ہے کہ میں ایسی اخلاق والی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صراحت یعنی کلیئر نہیں بول سکتا ہے کہ عدت جب ہو جائے گی تو ہم آپ سے شادی کر لیں گے. لیکن ایک ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے صرف ایک طلاق دی ہو، طلاق رجعی میں ہو، ایسی عورت کے پاس کوئی آدمی پروپوزل نہیں لے جا سکتا، حرام ہے. اس لیے کہ جب تک اس کے 3 طلاق نہیں ہو جاتے وہ اپنے شوہر کے لیے بیوی ہے، اس کے لیے حرام ہے. جیسے مختلف حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. اتنی مختصر سی بات آپ سمجھ لیں، ایسی عورت جو عدت میں، اسے کئی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، عورت کی عدت ختم بھی نہیں ہوتی، لوگوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو نسبت کی بات ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اس پر چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے یجوز التعریض بخطبۃ المعتدہ، یعنی اگر کوئی عورت عدت میں ہے، جس کی عدت میں ہے، تو اشارے کنائے سے اسے بتایا جا سکتا ہے کہ ایسی نیک عورت سے میں شادی کر سکتا ہوں، کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن بالکل کلیئر اس سے نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح جو بات آج ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے مرد آدمی کا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا، یا جو عورت جس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے اس مرد کو دیکھنا، یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس بارے میں ہم مسلمانوں کے پاس 3 طرح کے خیالات ہیں. کچھ اتنے اپڈیٹ لوگ ہیں کہ ماں باپ کو بتاتے ہی نہیں، خود اپنی مرضی سے طے کر لیتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد پھر شادی کا ڈیٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ کو پتا بھی نہیں، ماں باپ نے دیکھا بھی نہیں. کچھ ماں باپ پیرنٹس ایسے ہیں کہ شادی جن کی ہو رہی ہے انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، یہ خود طے کر دیتے ہیں. نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے. لڑکا کبھی پوچھتا بھی ہے تو ارے ہمیں دیکھے نہیں، بس ہے، تمہیں دیکھنے کی ابھی ضرورت نہیں. تو یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے.
تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ 2-4 مہینے سال 2 سال گھومو، اس کے بعد جب لگے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ چل سکتی ہے، یہ لڑکا میرے ساتھ چل سکتا ہے تو شادی کرو ورنہ نہیں. کہا کہ یہ بھی حرام ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک آدمی آئے، آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی، قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا. تو فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، کہا کہ انصار کے قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کو دیکھ لے. یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے. اس کا سبب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرا ان یؤدم بینکما، تم دیکھ لو گے تو تمہاری محبت دائمی ہو جائے گی، تمہاری محبت پرماننٹ ہو جائے گی، جبکہ شادی سے پہلے تم اپنی ہونے والی بیوی جو بن رہی ہے اس عورت کو دیکھ لو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آدمی جب کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی سے پہلے دیکھ لے. تو یہ 2 حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو جب دیکھے تو کیا دیکھے، کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا لمٹ ہے کہ ایک عورت کو عورت مرد کو کیا دیکھ سکتی ہے. تو جیسے شریعت کہتی ہے ینظر الوجہ، آدمی چہرہ دیکھ سکتا ہے، الکفین، ہتھیلیاں دیکھ سکتا ہے. یہ 2 پر سب کا اتفاق ہے، باتفاق المذاہب الاربع، چاروں امام ابو حنیفہ، امام جتنے رحمہم اللہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ آدمی نسبت میں چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ الوجہ چہرہ حسن پر دلالت کرتا ہے، اس کی کلائیاں اس کی جسم کی صحت پر دلالت کرتی ہیں، دیکھ سکتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ القدمین، قدم بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف یہ چیزیں ہیں جو لڑکا اپنی بیوی ہونے والی بیوی سے دیکھ سکتا ہے. الوجہ والکفین والقدم. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ آتی ہے کہ یہ دیکھنے کا وقت کب ہے. ہمارے ہاں جو رواج عام ہے بہت سارے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ ان کا پولیس سٹاپ لگتا ہی نہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں قوم کی بیٹیوں کو، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، چائے پانی منہ دکھائی، یعنی کبھی اس کی بیٹی کو دیکھا کبھی اس کی بیٹی کو دیکھا. ارے شریعت کا مذاق ہے، کھلواڑ ہے. شریعت آپ سے کہتی ہے کہ آپ اس وقت کسی کی بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں بعد العزم علی خطبتها، آپ کا پکا ارادہ ہو گیا کہ اس عورت سے مجھے شادی کرنا ہے، تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی مذاق ہے؟ بولا کہ آج اس گھر میں اس گھر میں، دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے حضرت. بولا کہ یہ چیز حرام ہے، حرام ہے، ایسے نہیں دیکھیں گے. یہ تو شریعت کا مذاق کر لیا ہم نے. کہا کہ شریعت کہتی ہے کہ دیکھیں، اور یہ بھی کہ کون دیکھے، سارا خاندان آ گیا دیکھنے کے لیے. ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہیں کے ایک مصلی ہیں، ریورٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک بار فون کیا تھا کہ شیخ وہ لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی دیکھے گا. بولا کہ اس کے لیے تو جائز نہیں ہے. لڑکے کا باپ تو لڑکی کو نہیں دیکھے گا، جو شادی کر رہا ہے وہ دیکھے گا. اور جب شادی کے بعد کہا کہ اس کا رشتہ بن جاتا ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ سارے لوگ نہیں، جو شادی کرنے والا ہے وہ دیکھے گا. تو یہ شریعت اسے کہتی ہے النظر. تو ہم نے دیکھا کہ عورت کو دیکھنے کا ارادہ اس وقت ہے جب آپ پکا کر لیں، دل میں پکا ارادہ ہو کہ مجھے اس عورت سے شادی کرنا ہے. برا کہ دیکھنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھنے کا مقصد یہ ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرا ان یؤدم بینکما، تمہاری محبت گاڑی ہو جائے، تمہاری محبت دل میں. بہت سارے لوگوں نے کہا ارے ہم تو ایسے ہی بوڑھے ہو گئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دکھایا نہیں تھا. بولا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ہم کیا کریں.
اب جب علم بڑھا، لوگوں نے سوچا تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں. کہا النظر الى المخطوبہ بغیر اذنها او علمها. بعض علماء نے کہا کہ بغیر علم کے بھی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، کچھ باتیں مختصر کر کے میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں. لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں فلاں کی بیٹی کو دیکھوں گا بھی تو وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں دیں گے، تو ایسے آدمی کا دیکھنا حرام ہے، قرآن کی شریعت کے حکم کے خلاف ہے. سورۃ النور آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنے آنکھیں نیچے رکھو، قوم کی بیٹیوں کو، اوروں کی بیٹیوں کو مت دیکھو. جب آپ کو معلوم ہے کہ تمہیں وہاں سے رشتہ نہیں ملے گا تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو بتائی گئی، تکرار النظر الی المخطوبہ. ایک آدمی ہے، نسبت آدمی بٹھایا گیا، لڑکی کو دیکھا اور لڑکی کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکا. اگر اس کی خواہش ہے کہ میں اور ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں تو علماء نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ آدمی دیکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے. تو یہاں تک آپ کی بات، میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شادی سے پہلے لڑکی کے دیکھنے کے معاملے میں یہ باتیں ہیں. ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ کیا دونوں کو الگ کمرے میں بٹھا کر تنہائی دی جا سکتی ہے، پرائیویسی دی جا سکتی ہے کہ دونوں بات کر لیں، آپ کو میٹھا پسند، کھارا پسند، آپ کو مرچی پسند، کیا کھائیں گے، ویج ہے نان ویج، ایسا دونوں کو بٹھا کے 1 گھنٹہ گفتگو کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، جیسے آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. کہا کہ حرام، لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم. کوئی مرد کوئی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. حرام ہے. جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے دیکھا دیکھی، اوروں کی دیکھا دیکھی، گھنٹوں لوگ بیٹھے ہیں، کبھی ہفتوں بیٹھے ہیں، تنہائی ان کو دی جاتی ہے جو حرام میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے. کہا کہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتا، تو یہ حدیث کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ دیکھنے کی حکمت کیا ہے، کیوں شریعت نے رکھی کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے. تو جیسے ہم نے کہا کہ یؤدم بینکما، آدمی کی محبت میں پائیداری آتی ہے، آدمی بالکل محبت کرتا ہے، اس کی محبت پائیدار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے، یجوز نظر المخطوبہ الی الخاطب. لڑکا جب لڑکی کو دیکھ سکتا ہے تو کیا لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے؟ بولا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اجازت دی. جیسے لڑکا پسند کرتا ہے ویسے لڑکی بھی پسند کرتی ہے، دیکھ سکتی ہے. جیسے لڑکا اپنے طرف سے رشتہ پیش کر سکتا ہے ویسے لڑکی بھی اپنے طرف سے پیش کر سکتی ہے. جیسے آپ نے حدیث سنا ہوگا واہبہ رضی اللہ عنہا، یعنی وہ عورت، ان کا نام تو نہیں کہا کہ واہبہ کے نام سے وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے شادی کر لیجئے، مجھ سے شادی کر لیجئے. خود اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر سکتی ہے. تو اگر کوئی دیندار عورت ہے، دیندار مرد کو اگر وہ دیکھتی ہے تو اس کے اولیاء سے گزارش کرتی ہے کہ اس کی شادی اس سے کر دی جائے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایک اور بات جو ہمارے ساتھ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہے کہ جب سگائی ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، تو کبھی کوئی چیز انگوٹھی کے طور پر پہنائی جاتی ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں دبلۃ الخطوبہ. دبلۃ الخطوبہ، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. اور آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے جب تک وہ انگوٹھی پہنائی نہ جائے منگنی، کیا بولیں گے اس کو، سگائی نسبت نہیں ہوتی ہے. تو علماء کا اختلاف ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی معاشرے کا رواج ایسے ہے کہ وہاں وہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے تو چاندی کی انگوٹھی ہے تو صحیح ہے، سونے کی انگوٹھی ہے تو حرام ہے مرد کے لیے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ اگر پہنائی جاتی ہے تو تب بھی حرام ہے. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے.
لیکن معاشرے کے رواج کے طور پر ہوتا ہے اور وہاں اس عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا, سونے کے انگوٹھی کے ساتھ نہیں ہوتا, تو بعض نے اجازت دی ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. جیسے بہت سارے عقیدے ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں, اگر آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو بالکل وہ گلے میں وہ جیسے غیر جو تالی باندھتے ہیں ویسے وہ کالے من کا کوئی ہار پہنیں گے اور عقیدہ رکھیں گے کہ یہ ہار ہمیشہ گلے میں رہنا, باہر نکلتے وقت اگر ہار گلے سے نکل گیا تو مشکل میں پڑ جائے گا رشتہ. تو ایسے سارے عقائد ہیں جو حرام ہوتے ہیں, ایسی ساری باتیں سمجھانی چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے کہ نسبت ہونے کے بعد بھی اگر لڑکی کا باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس نسبت سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. اسی لیے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کسی بھائی کے بیپار پر اپنا بیپار پیش نہ کرے. اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ کہیں چل رہا ہے تو بیچ میں آپ نہ داخل ہوں جب تک کہ وہ لوگ اسے چھوڑ نہ دیں, جب تک کہ وہ اپنا رشتہ وہاں سے واپس نہ لے لیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رشتہ واپس لیا بھی جا سکتا ہے جب باپ کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی خرابی نظر آئے تو باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا رشتہ واپس لے لے. اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا, حکم استرداد الخاطب ہدایہ لمخطوبہ. جب نسبت ہوتی ہے تو بہت سارے تحفے تحائف ہوتے ہیں, اور تحفے تحائف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تاکہ رشتہ طے پائے. اب جب رشتہ نہیں ہوا تو وہ تحفے واپس کر دینے پڑیں گے, اس لیے کہ وہ ایک مقصد کے تحت دیے گئے تھے کہ رشتہ ہوگا, دونوں میاں بیوی بنیں گے. لیکن جب رشتہ نہیں ہوا تو جو تحفے ان سے لیے تھے وہ سارے تحفے واپس کر دیے جائیں گے. یہی شریعت کہتی ہے. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ چند باتیں تھیں جو نسبت کے تعلق سے تھیں. تو نسبت ایک ضروری چیز نہیں ہے, نسبت ایک ضروری چیز نہیں ہے. جیسے خطبہ جسے کہتے ہیں, اس کے بغیر بھی شادی ہو جاتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کیا جائے اور اس کے لیے بہت سارا اہتمام کیا جائے, یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی شادیاں ہو جاتی ہیں. کوشش کریں کہ سیدھی سادی شادیاں کریں. اور میں نے یہ چیز آپ کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہوں, آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں شریعت سے بالکل ہٹی جا رہی ہیں. بہت سارے ہمارے پاس, جو آپ کے پاس موبائل فونوں میں واٹس ایپ میں جو ویڈیوز آتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بھرے, یعنی لوگوں کے سامنے علل اعلان نوشہ اور دلہا ہاتھ میں ہاتھ لیے رقص کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. شادی کے دن عورت شادی کے لباس میں دلہن بنی ہوئی ہے. یہ ہماری تہذیب ہے؟ اللہ کے نبی نے اس تہذیب پر ہم کو چھوڑا ہے. ارے تو یہ تو ان کی تہذیب ہے جو مسلمان نہیں ہے, جن کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. لیکن تمدن کے نام پر, ثقافت کے نام پر, شان و شوکت کے نام پر کیا حالت ہماری ہو رہی ہے. اس کے بعد رخے پہ لکھتے ہیں بارک اللہ لکما. یہ شادی میں برکت ہوتی؟ ایسے شادیوں میں برکت ہوگی جہاں کامن اسٹیج بنایا جائے, ہاں ایک طرف دلہا ایک طرف دلہن, سامنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسے شادیوں میں ہم کہ اللہ برکت دے. کیسے اللہ برکت دے گا؟ تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور بھی بہت سارے ہمارے پاس باتیں آئیں گی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اگلے جمعے میں بات ہوگی ایجاب و قبول پر. ایجاب کسے کہتے ہیں, قبول کسے کہتے ہیں؟ ایجاب کن الفاظ سے ہوتا ہے, قبول کون کرتا ہے, قبولیت کے لیے ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں جب ہماری باری ہوگی تب ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے. یہ شریعت ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے آپ کے لیے چھوڑا ہے, جس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت پر جمائے رکھے. اللہ تعالی دین کا صحیح علم مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالی
ہماری شادیوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا کے سارے مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہو، اپنی بیماری سے تڑپ رہا ہو، یا اللہ اسے شفایابی عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی مغفرت فرما، موحدین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔